اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں پہلا سوال جو عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے اسے پیش کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر دی جائے کہ یہ فطرت سلیم کے مسلمات میں سے ہے اور اس عقیدے کی جانب آسمانی کتابوں میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک ایسا اصلاح کرنے والا دنیا کا ظاہر ہوگا جس کی حکومت کے سائے میں تمام انسانیت کو واقعی سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہوگی۔ تمام آسمانی کتابیں ایسے شخص کے انتظار میں ہیں جو ظلم کو ختم کرے گا، محبت و سلامتی اور مودت کو حاکم بنائے گا تمام عالم کے اندر۔ تمام مستثنی افراد جو عالم میں پائے جاتے ہیں اس مصلح عالم کے ظہور کے انتظار میں ہیں، اور یہ عقیدہ صرف اہل ادیان سے مخصوص نہیں ہے کہ جو آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ انسان اپنی فطرت کے بنا پر ایسے مصلح کے ظاہر ہونے کا مطالبہ کرتا ہے جو غیبی الہی قدرت کا مالک ہو اور وہ عادل حکومت کو قائم کر سکے۔ بعض ظالم حاکموں نے جو اپنی مسلسل کوشش صرف کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی اس مسئلے کے بارے میں پہچنوایا ہے اور یہ کہا ہے کہ لوگ کسی شبہہ پیدا کرنے والے لوگوں کے عقیدے کے دھوکے میں نہ آنے پائیں، اور اسی لیے انہوں نے جو ظالم حکام تھے اپنی فوجیں بھی ان کمزور حکومتوں کی طرف بھیجی ہیں اور بہت سے افراد کو اس سلسلے میں قتل بھی کیا ہے۔ ان کا گمان اور خیال جو غلط خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ دعوت دیں گے حقوق بشر کی جانب، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ حقوق بشر پیش کریں گے اور دنیا میں جو لوگوں نے بندوں کے حقوق قرار دیے ہیں جو غلط اور بدتر ہیں ان سے دفاع کریں گے۔ اس سلسلے میں جو سوالات ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آسمانی کتابوں میں مصلح عالم کے ظہور کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا یہ عقیدہ مسلمانوں سے مخصوص ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے اور یقینی طور پر یہ بات کہی جائے گی کہ یہ عقیدہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام ادیان اور آسمانی الہی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ بعض ادارے اور بعض نظام جو دنیا میں قائم کیے گئے ہیں انہوں نے بھی ایک ایسے نجات دہندہ کی بشارت دی ہے جو آخر زمانہ میں آئے گا اور عالم کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ سورہ انبیاء کی 105 آیت میں آیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ مفسرین نے لفظ ذکر کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ لفظ ذکر تمام ان آسمانی کتابوں پر صادق آتا ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد تورات ہے۔ بہرحال آسمانی کتابوں نے بشارت دی ہے کہ جو اللہ کے اولیاء اور صالح بندے ہیں وہ آخر میں عالم میں حاکم ہوں گے۔ استاد محمد رضا حکیمی نے ذکر کیا ہے کہ آخر زمانہ میں مصلح کے ظہور کا نظریہ اساسی اور بنیادی اصول میں سے ہے۔
جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس نظریے اور عقیدے کو دائمی شکل میں ذکر کیا ہے، اور آج اس دور میں متعدد صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں ایسی باتیں مل جاتی ہیں جو دلالت کرتی ہیں ان آثار پر جس کو ماضی کے لوگوں نے ترک کیا ہے اور چھوڑا ہے، جن آثار سے امام کے ظہور کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ معاصرین علماء میں سے لوگوں نے لکھا ہے کہ فطورزم حقیقت میں عقیدہ ہے اس امام زمانہ کا اور نجات دہندہ کے ظہور کا کے انتظار کا۔ یہ عقیدہ ثابت اور مسلم ہے، اور اس کو تمام آسمانی ادیان نے قبول کیا ہے، جیسے یہودی، زرتشتی، مسیحی اپنے تمام تینوں اصلی نظریات اور مذاہب کے ساتھ، کیتھولک کے لوگوں نے، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈکس اور تمام ادیان آسمانی نے اس کو عام طور پر مانا ہے، اور دین اسلام نے خاص طور پر اسے بیان کیا ہے، اور اس کا خصوصی اور کامل بیان کتابوں میں موجود ہے جو آسمانی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ استاد حکیمی نے یہ بھی کہا ہے کہ کتب و زرتشت کے کتابوں اور آثار میں بہت سے ایسے مسائل کا تذکرہ ہے جو آخر زمانہ سے متعلق اور جس ہادی کے ظہور کا وعدہ ہے اس کا ذکر ہے۔ ان میں سے وسطی، زند، رسالہ جامع سب، راجستان دینک و رسالہ زردشت، اور اسی طرح وہ کتابیں جو تحریف کر دی گئی ہیں یہودیوں کی اور عہد قدیم، مثل کتاب نبی دانیال، انجیل لوقا، انجیل مرقس، انجیل برنابا و مکاشفات یوحنا فہم، تو یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے اس ہادی کی معرفت کرائی ہے، اگرچہ یہ تحریف کر دی گئی ہے۔ ان میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جو نجات دہندہ موعود کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کتابیں اگر تحریف نہ کی گئی ہوتی تو ان میں اور زیادہ واضح اور اکثر حقائق ہوتے مصلح عالم کے سلسلے میں۔ اور اس کے برخلاف الرحم ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کتب آسمانی میں ان کا تذکرہ نہ بھی ہوتا تب بھی، اور یہ بیان نہ ہوتا کہ ان کا نام کیا ہے اور علامت کیا ہے موعود کی، تب بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ خداوند عالم نے امام مہدی منتظر کے بارے میں تمام آسمانی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ عالم کا مصلح اور بشریت کا نجات دہندہ، اس کا تذکرہ آسمانی سابق کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے اس سوال کا جواب بہت آسان ہے کہ صرف یہ عقیدہ مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ دیگر ادیان اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو دنیا کا بٹھایا ہوا نظام ہے، اس نظام کے چلانے والے بھی اس عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔